خداوند کے کلام میں سے پرانے عہد نامہ میں سے رود کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 9ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ موآب کے ملک میں جا بسے۔ اس مرد کا نام علی ملک تھا اور اس کی بیوی کا نام نومی تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام محلون اور کلیون تھے۔ یہ یہودا کے بیت لحم کے افراتی تھے، سو وہ موآب کے ملک میں آ کر رہنے لگے، اور نومی کا شوہر علی ملک مر گیا، پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے۔ ان دونوں نے ایک موآبی عورت بیاہ لی، ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا نام روت تھا، اور وہ 10 برس کے قریب وہاں رہے، اور محلون اور کلیون دونوں مر گئے۔ سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خاوند سے چھوٹ گئی۔ تب وہ اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر اٹھی کہ موآب کے ملک سے لوٹ جائے، اس لیے کہ اس نے موآب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی۔ سو وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں بہوؤں کو ساتھ لے کر چل نکلی، اور وہ سب یہودا کی سرزمین کو لوٹنے کے لیے راستہ پر ہو لیں۔ اور نومی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا، تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ، جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا، ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے۔ خداوند یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شوہر کے گھر میں آرام ملے۔ تب اس نے ان کو چوما اور وہ چلا کر رونے لگی۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں سے کرداروں کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم نے گزشتہ 2 اتوار کلام خدا میں سے ایک بڑے اہم کردار کے متعلق جو کہ قضات کی کتاب میں ہے اس کے بارے میں سیکھا، اور وہ کردار جدعون کا کردار تھا۔ اور ہم نے 2 پیغامات، ان 2 پیغامات میں تقریباً ہم نے 7 چیزیں جدعون کے کردار کے متعلق سیکھی۔ آج کے دن میں ہم ایک اور کردار کے متعلق، جس کردار پر ایک پوری کتاب اور کلام کا ایک پورا حصہ اس کردار پر لکھا گیا ہے، اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور اگر ہم رود کی کتاب کی بات کریں تو یہ کتاب نومی اور رود کے کردار کے متعلق بیان کرتی ہے۔ رود جو لفظ ہے، یہ نام ہے، اس کا مطلب ہے دوست، ہمدرد دوست یا قریبی دوست۔ رود جو نام ہے اس کا مطلب یہ ہے، ہماری کلیسیا میں بھی ہماری ایک بہن اور اس طرح ایک بیٹی، اس کا نام روت ہے، اور میری والدہ کا نام بھی روت ہے۔ تو رود جو ہے اس کے نام کا مطلب ہے دوستی، ہمدرد یا قریبی دوست۔ اور یہ لفظ رود جو ہے یہ عبرانی زبان کے لفظ ریوت سے نکلا ہے۔ اور رود کی کتاب جب ہم خداوند کے کلام میں اس کو دیکھتے ہیں تو رود یہ اسرائیلی قوم سے نہیں تھی، بلکہ یہ موآبی لڑکی تھی جس کی شادی غالباً کلیون کے ساتھ، جو علی ملک اور نومی کا چھوٹا بیٹا تھا، اس کے ساتھ ہوئی، کیونکہ محلون کی جو بیوی ہے، جب ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے تو ایک جو لڑکی ہے اس کا نام عرفہ تھا،
اور ایک کا نام روت تھا. غالباً یہ روت نامی موابی لڑکی جو ہے یہ نومی کی چھوٹی بہو تھی. جب ہم روت کی داستان کو خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں تو روت 2 بار بیاہی گئی. ایک بار علی ملک اور نومی کے بیٹے کے ساتھ، اور اس کے بعد جب وہ مر گیا تو واپس بیت لحم میں آ کر یہ ایک شخص جس کا نام بوئز ہے یہ اس کے ساتھ بیاہی گئی. اور خداوند کے کلام میں جب ہم روت کی بات کرتے ہیں تو روت یہ ایک ایسا کردار ہے جو اپنے عقیدے اور داؤد بادشاہ کی پردادی ہونے کے باعث خداوند کے کلام میں ہمیں نظر آتی ہے. اور جب ہم روت کے سسرال پر یعنی نومی اور علی ملک پر غور کرتے ہیں تو یہ اس جگہ پر جس کا نام کلام میں بیت لحم آیا ہے. لفظ بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر. بیت لحم کا کیا مطلب ہے؟ روٹی کا گھر. لیکن ایک وقت آیا کہ بیت لحم میں کال پڑا، روٹی کا گھر، وہاں پر روٹی نہیں مل رہی تھی. تو علی ملک اپنی بیوی نومی کو اور اپنے چھوٹے بچوں یعنی مہلون اور کلیون کو لے کر یہ روٹی کے گھر سے روٹی کو ڈھونڈنے کے لیے دوسری جگہ پر یعنی مواب میں چلے گئے. لیکن مواب میں جانا نومی کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے کوئی اچھا ثابت نہیں ہوا، کیونکہ وہاں پر جا کر علی ملک جو خاندان کا سربراہ تھا وہ مر گیا. اور اس کے بعد نومی نے بیوہ بن کر اپنے بچوں کی پرورش کی. اور اس کے بعد جب اس نے اپنے بچوں کی شادیاں کی تو کلام میں لکھا کہ وہ دونوں بھی مر گئے. اور ایسے وقت میں جب نومی بیوہ ہے، اس کے 2 بیٹے جو اس کی زندگی کا سہارا تھے وہ بھی مر گئے. اور آپ کلام کو اگر پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ بے اولاد مرے، ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی. غالباً کسی بیماری کے باعث یا کسی ایسی وجہ کے باعث دونوں کی موت یکے بعد دیگرے ہوئی. اور اس کے بعد نومی بھی بیوہ ہو گئی اور اس کی دونوں بہویں بھی بیوہ ہو گئی. اور نومی نے اس بات کا قصد کیا کہ وہ مواب کو چھوڑ کر اب اپنے لوگوں میں یعنی جہاں پر وہ بیاہ کر آئی تھی بیت لحم میں واپس جائے گی، یہودا کے بیت لحم میں. اور یہودا کا بیت لحم ایک اور حوالہ سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ یہودا کا بیت لحم بڑی عظیم شخصیت ہے، اس کی پیدائش بھی وہاں پر ہی ہوئی ہے. کون ہے وہ؟ خداوند یسوع مسیح ہے. اور اس کے لیے کلام میں لکھا کہ وہ یہودا کے بیت لحم میں پیدا ہوگا، جو کہ چھوٹا سا قصبہ ہے. یہ جگہ جہاں پر نومی اپنی بہوؤں کو کہتی ہے کہ میں واپس جا رہی ہوں. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ اس سرزمین پر لوٹنے کے لیے راستے پر آئی یعنی جہاں پر مواب کی سرحد ختم ہوتی ہے، وہاں پر آ کر نومی نے اپنی دونوں بہوؤں سے یعنی عرفہ اور روت سے کہا کہ اب تم اپنے اپنے میکے کو واپس چلی جاؤ. تو کلام میں لکھا کہ اس نے انہیں چوما، وہ چلا چلا کر رونے لگی. اور ان دونوں نے کہا کہ ہم بھی تیرے ساتھ تیرے لوگوں میں جائیں گی. تو نومی نے کہا نہیں میری بیٹیوں لوٹ جاؤ، کیونکہ اب میری تو عمر ایسی نہیں رہی، اور اگر میری عمر ہوتی بھی کہ میں شادی کرتی اور تمہارے لیے میرے ہاں بیٹے پیدا ہوتے تو پھر بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ میں ایک بوڑھی عورت ہوں. تم واپس چلی جاؤ، کیونکہ خدا کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے. نومی نے جو روت کی ساس ہے اس نے یہ کہا کہ خدا کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے، جو پریشانی مجھ پر آئی ہے تم اس کی حصے دار نہ بنو. اور لکھا ہے کہ تب عرفہ نے جو غالباً اس کی بڑی بہو ہے اس نے اپنی ساس کو چوما، اس سے لپٹ کر روئی. اور لکھا کہ وہ اپنے کنبے میں یعنی اپنے باپ کے خاندان میں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں پیکے، اپنے میکے میں اپنے پیکے میں واپس چلی گئی. اور جب وہ گئی تو نومی روت سے بھی کہنے لگی کہ تو بھی اپنی جٹھانی کے پیچھے اپنے میکے میں چلی جا اور اپنے دیوتا
کو جو تمہارا دیوتا ہے اس کے پاس لوٹ جا۔ تو روت کی وہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے جو پہلے باب کی 16ویں آیت میں ہے۔ روت نے کہا تو منت نہ کر کے میں تجھے چھوڑ دوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی۔ اور سب سے اہم بات جو 16ویں آیت کے آخری حصے میں ہے، تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے۔ اس نے کیا کہا؟ تیرے لوگ کیا ہوں گے؟ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ یہ بات جو روت نے کہی خداوند کی مرضی تھی کہ ایسا ہو۔ یہ بات جو روت نے کہی کہ تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے، یعنی میں موابی ہوں، مواب سے آئی ہوں، لیکن اب میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گی۔ اور پھر اس نے کہا کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ سب سے پہلی بات جس کو ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ روت عبرانی خدا کو مانتی ہے اور واپس جانا ترک کر دیتی ہے۔ روت کیا کرتی ہے؟ عبرانی خدا کو یعنی خدائے قدوس کو مانتی ہے اور واپس جانا ترک کرتی ہے۔ اور کیوں ایسا ہوا تھا؟ کیونکہ جتنا عرصہ روت اپنے میکے میں رہی، غالباً اس کا جو سسر تھا وہ تو پہلے ہی وفات پا چکا تھا، لیکن اس کی ساس، اس کے شوہر اور اس کے جیٹھ، ان کی ایماندار زندگی کے باعث روت پر یہ اثر ہوا کہ وہ اپنے میکے میں اپنے دیوتا، اپنے خدا کے پاس جسے موابی مانتے تھے وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ عرفہ کی طرح وہ واپس نہیں گئی، بلکہ وہ نومی کے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ اور 17ویں آیت میں لکھا ہے جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی کرے بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر موت کے سوا اور کوئی چیز مجھ کو تجھ سے جدا کرے۔ روت کا یہ بیان کہ تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے اور تیرا خدا کیا ہوگا؟ میرا خدا ہوگا۔ اور وہ کہتی ہے کہ اگر میں اس بات سے پھروں تو پھر خداوند مجھ سے اس سے بھی برا سلوک کرے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے گھر میں اسے ماحول ہی ایسا ملا تھا۔ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، بالخصوص اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے اور اپنے بھائیوں سے بھی، کہ جب آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنی بہوؤں کو اور بالخصوص اپنی بیٹیوں کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ اگر برا وقت آ بھی جائے تو وہ زندہ خدا کو یا وہ قسم، وہ وعدہ جو انہوں نے خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر نکاح کے موقع پر کیا ہے، وہ اس کو توڑے نہیں، وہ اس سے ہٹے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ چلتے رہیں۔ کئی بار جب میں گھروں میں جاتا ہوں، شادی بیاہ ہوتی ہے، تو ہمارے معاشرہ کا پتہ نہیں یہ کہاں سے بات آ گئی، کن وجوہات کی بنا پر ایسا ہوا کہ پہلے ساس اپنی بہو کے ساتھ کرتی ہے، اور وہ خاتون جب ساس بنتی ہے تو وہ بھی اپنی بہو کے ساتھ ایسے کرتی ہے، اور یہ چیزیں نسل در نسل چل رہی ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے کشید ہوتے ہیں کہ لوگ چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ساس بہو کی شکایت لگاتی ہے کہ یہ چرچ نہیں جاتی، یہ دعا نہیں کرتی، یہ خدا کے ساتھ نہیں چلتی، اور اگر بہو سے بات کی جائے تو وہ کہتی ہے یہ اگے کیڑی کر دے سن، میں بھی انہاں دے وچ آ کے انہاں وگری ہو گئی ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے ایسا ماحول نہیں ملا۔ یاد رکھیں، اگر کوئی بت پرست مذہب سے بھی آیا ہے، اگر کوئی برے کسی بیک گراؤنڈ سے بھی آیا ہے، اگر آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہے تو وہ روت کی مانند ہوگا، کہ وہ ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ خدا کے گھر میں جائے گی۔ اور یہ ایک انسان ہوتے ہوئے ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم اپنی ناکامیاں اور اپنی کمیاں وہ دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ روت بت پرستی سے بدل گئی اور اس نے اپنے دل سے اس بات کو ختم کر دیا اور آگے بڑھ کر وہ اس خاندان کا حصہ بن گئی جس خاندان یا اس لڑی میں سے خداوند یسوع مسیح نے آنا تھا۔ روت کی شادی، جب ہم آگے بڑھیں گے تو سیکھیں گے کہ جب اس کی شادی بیت لحم میں آ کر بوئز نامی
ایک اسرائیلی مرد سے ہوئی تو ان سے ایک بیٹا عبید پیدا ہوا، عبید سے منسی پیدا ہوا، منسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ روت نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ واپس اپنے دیوتا کے پاس، وہ واپس موابی خاندان میں نہیں جائے گی۔ ہمارے سامنے راستے ہمیں نظر آتے ہیں، اور ایک انسان ہوتے ہوئے ہم کشادہ راستہ کو اپناتے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ لیکن اگر ہم روت کے کردار پر غور کریں، جو کچھ اس نے خداوند کے لیے کیا، اپنی ساس کے لیے جو اسرائیلی تھی اس کے لیے کیا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تجھے ترک نہیں کروں گی، خداوند نے اس کا نام اس نسب نامے میں شامل کر دیا جس نسب نامے سے ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح تعلق رکھتا ہے، اور اسے یہودا کا شیر ببر کہا جاتا ہے، اور اسے کلام میں لکھا ہے لوکا کی انجیل کے اندر کہ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا۔ کس پر بیٹھے گا؟ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا۔ ہمارے نجات دہندہ جس نسل سے پیدا ہونے والے تھے، روت نے اس نسل کو پیدا کرنے کا بیڑا اٹھا لیا، اس نے اس نسل میں جانے کا ارادہ کر لیا، اور وہ جگہ جہاں پر روت گئی، اس جگہ پر جانے کے باعث وہ منصوبہ جو آئندہ سالوں میں آ کر خداوند نے پورا کرنا تھا وہ بیت لحم میں پورا ہوا۔ وہ مواب میں پورا نہیں ہوا بلکہ بیت لحم میں پورا ہوا، کیونکہ وہاں پر روت اپنی ساس کے پاس گئی تھی۔ یہ اس کی سچی تبدیلی تھی، ایسا نہیں کہ وہ کسی لالچ کے لیے یا یہ سوچ کر گئی ہو کہ شاید میرے سسر یا میرے شوہر کی کوئی زمین ہے۔ میرے عزیزو، رشتے ناطے اگر ان کی بنیاد روپے پیسے پر یا لالچ پر مبنی ہو تو وہ رشتے قائم نہیں رہتے۔ اگر ہمارے رشتوں میں خداوند شامل ہو، ہم یہ کہیں کہ یہ میرا شوہر، میرے شوہر کا خاندان، یہ لوگ میرے لوگ ہیں، ان کا خدا وہ میرا خدا ہوگا۔ اکثر اوقات جب بیٹیاں شادی بیاہ کر کے آتی ہیں، نئی جگہ پر جاتی ہیں تو وہ چرچ نہیں جاتی، نہیں جس چرچ ایسی جانے سے اتھے انج نہیں سی ہوندا، تو بھائی پھر جے نہیں سی ہوندا تے اتھے کیوں آئے؟ یا رشتے کرتے ہوئے اس بات کو سوچ لیتے۔ اگر ہم اپنے دل میں اس بات کو لے کر بیٹھے ہیں تو آپ کی برکت رکی رہے گی۔ روت کی زندگی میں برکت اس لیے آئی کیونکہ اس نے نومی کے یا اپنے شوہر کے خاندان اور ان کے لوگوں کو اور یہاں تک کہ ان کے خدا کو کہا کہ تیرا خدا کیا ہوگا؟ میرا خدا ہوگا۔ اور روت اپنی ساس کو چھوڑ کر نہیں گئی بلکہ وہ اس سے لپٹ گئی اور اس نے کہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، اور اگر میں تجھے چھوڑ بھی دوں تو اس نے اپنے اوپر یہ قسم لی کہ مجھ پر موت آ جائے، اور اگر آ جائے تو پھر میں تجھ سے جدا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مجھے تجھ سے جدا نہیں کرے گی۔ ایک سالڈ کمٹمنٹ زندگی میں ہونا ضروری ہے، ایک مضبوط بات ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے، پھر ہی ہماری زندگی میں برکت آتی ہے۔ بائبل کے کرداروں کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم کرداروں کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کردار ایسے کردار ہیں جنہوں نے جو کچھ کہہ دیا، خدا ان کے سامنے وعدہ کر لیا، یا خدا کے کسی بندہ کسی انسان کے سامنے وعدہ کر لیا تو اس کے بعد وہ اس وعدے سے پھرتے رہیں، اور اس کے باعث ان کا ذکر ہمیں خداوند کے کلام میں ملتا ہے۔ دوسری بات جو ہم روت کے بارے میں خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ روت ایک ایسا کردار ہے جو کہ مسائل کے حل دریافت کرتی ہے۔ جو کیا کرتی ہے؟ مسائل کے حل دریافت کرتی ہے۔ اور پہلا باب روت کی کتاب، اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے 22ویں آیت جب ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ نومی جو اس کی ساس ہے وہ جب اپنے لوگوں میں واپس گئی تو لوگ جو ظاہر اس کے اپنے لوگ تھے جہاں پر وہ بیاہ کرائی تھی بیت لحم میں علی ملک کے گھر میں، تو اس کے بڑے جان پہچان والے لوگ تھے۔ جب نومی وہاں پر آئی تو نومی اپنے ماضی کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ لوگ اس کے پاس آئے اور لکھا ہے کہ شہر میں 19ویں آیت میں لکھا ہے
سو وہ دونوں چلتے چلتے بیت لحم میں آئیں. جب وہ بیت لحم میں داخل ہوئی تو سارے شہر میں دھوم مچی اور عورتیں کہنے لگی کہ کیا یہ نومی ہے. کیا کہنے لگی کہ کیا یہ نومی ہے. لفظ نومی یا نام نومی جو ہے اس کا مطلب ہے خوشگوار, کہ یہ کیسی نومی ہے, یہ کیسی خوشگوار ہے. لیکن جب لوگوں نے اس سے خوشگوار یا نومی کہا تو اس نے کہا مجھے نومی یا خوشگوار نہ کہو بلکہ مجھے مارا کہو. مارا جو نام ہے اس کا مطلب ہے تلخ. تلخ جس کے ساتھ تلخی ہوئی, جس کے ساتھ خدا تلخی سے پیش آیا. لکھا ہے کہ نومی نے کہا کہ مجھے نومی نہیں بلکہ تلخ کہو, اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا ہے. میں بھری پوری گئی. کیسے گئی تھی یہاں سے؟ بھری پوری. شوہر بھی تھا, بیٹے بھی تھے. میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا. پس تم کیوں مجھے نومی کہتے ہو؟ حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا. وہ کیا کہتی ہے؟ قادر مطلق نے کیا کیا مجھے؟ اپنے بارے میں نومی کا فیصلہ اگرچہ قابل فہم ہے کہ بھری پوری گئی تھی, بندہ بھی ساتھ تھا, بیٹے بھی تھے, لیکن کچھ نہیں بچا. قابل فہم فیصلہ ہے, قابل فہم بات ہے, لیکن سزا دینے والا وہ کئی بار یعنی خداوند ہمیں سخت لگتا ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ نومی کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا اس بات کے لیے تھا کہ روت جو ایمان میں, روت جو خدا کو ماننے میں, روت جو لوگوں کو ترک کرنے میں ایک مضبوط شخصیت کی حامل تھی, وہ اس جگہ پر آ سکے. کیونکہ نجات دہندہ نے روت اور بوئز کی نسل میں سے پیدا ہونا تھا. کئی بار ہمیں خداوند کے فیصلے اپنی زندگی کے لیے تلخ لگتے ہیں, لیکن رومیوں کے خط کا مصنف پالوس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے. رومیوں کا خط اس کا 28واں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت. جب آپ کو یا مجھے اپنی زندگی میں خدا کے فیصلے سخت لگے تو پھر ہمیں بالکل انہی باتوں کو کہنا چاہیے. اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا پیدا کرتی ہیں؟ اونچی بولیں, کیا پیدا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں. یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے, کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ ان کے اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں, تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں سے پہلوٹا ٹھہرے. قابل غور بات یہ ہے کہ سب چیزیں مل کر, یعنی اگر آپ کے ماضی کے تجربات تلخ رہے, اگر آپ کا حال تلخ چل رہا ہے, تو خدا اس میں سے بھی آپ کے لیے بھلائی پیدا کرے گا. مستقبل اچھا ہوگا, بھلائی پیدا ہوگی, کیونکہ میں اور آپ خدا کے ارادہ کے مطابق بلائے گئے ہیں. کئی بار ہمیں اپنی زندگی میں یہ محسوس ہوتا ہے نومی کی طرح کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا, میں خوشگوار نہیں, میں تلخ ہوں, میری زندگی میں خوشی نہیں بلکہ غم ہی غم ہے, میری زندگی میں خوشی کا ایک پل بھی نہیں آیا. اگر آپ اگر ہم خداوند کے لوگ ہیں, خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, تو پھر اس بات کو یاد رکھیں کہ سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا پیدا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں. کیا پیدا کرتی ہیں؟ روت کا حل یہ تھا کہ اس کی ساس یہ کہتی ہے کہ اچھا نہیں ہوا, لیکن روت کا حل ہمیں خداوند کے کلام میں اس طرح سے ملتا ہے کہ جب بالکل وہ خالی آئے, نہ کوئی گھر پر مرد ہے, تو روت نے حل جو دریافت کیا, خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ 22ویں آیت میں غرض نومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو موابی روت تھی جو مواب کے ملک سے یہاں آئی, اور وہ دونوں تو روت نے اس کا جو کاٹنے کے موسم میں بیت لحم میں داخل ہوئی.
نومی اور روت تب بیت الحم میں آئی جب فصل یعنی گندم کاٹنے کا موسم تھا۔ اس کا حل جو دریافت کیا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی ساس کو بچانے کے لیے وہ فصل کاٹنے والی جگہ پر بالیں چننے کے لیے چلی گئی۔ ہمارے ہاں بھی جب اب تو خیر حالات بڑے تبدیل ہو چکے ہیں، مشینیں آ گئی ہیں، لیکن پہلے وقتوں میں جب گندم کاٹی جاتی تو بہت ساری بالیں جن کو سٹے کہتے ہیں وہ گر جاتے تھے۔ تو غریب غربا جو ہیں وہ کیا کرتے کہ وہ ان کو جمع کر کے ان کو صاف کرتے اور اپنے لیے دانے لے لیتے۔ اور کئی بار اب تو شاید بڑا کم ہو گیا کہ جب دانے تولے جاتے تھے تو کیا دیا جاتا تھا اس کے لیے؟ ہاں جی اونچی بولے، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں اس کو لیا ہے۔ اپنے گھر میں اپنے والد کے ساتھ جب ہم گاؤں میں رہتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جس کی فصل ہوتی اس کے لیے کہا جاتا کہ بچوں کو، پہلے وقت ہمارے ہاں تو بچوں میں، لیکن جو کلام کی بات ہے وہ یہ کہ غریب غربا آتے اور جو حصہ بچ جاتا زمین پر اسے اکٹھا نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ لے لو، بالیں اکٹھی کر لی جاتی اور اسی طرح وہ دانے جب تولے جاتے اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ دیا جاتا۔ اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ یہ ذکر ہمیں خدا کے کلام میں ملتا ہے۔ ابھی ہم آگے چل کر اس کے لیے حوالہ بھی دیکھیں گے۔ روت نے حل جو دریافت کیا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے خاندان یعنی اپنی ساس اور اپنے آپ کو اس جگہ پر محفوظ کرنے کے لیے حل دریافت کرنے والی ہوتے ہوئے اس نے کیا کیا کہ اس نے محنت کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا۔ اور اس وقت میں جب روت نے ایسا کیا تو خداوند نے اس کے لیے اسی کھیت میں جہاں پر وہ کام کرنے جاتی تھی، خداوند نے اس کے لیے ایک شخص تیار کیا جو اس کے لیے اور اس کی ساس کے لیے بچانے والا بن گیا۔ اور تیسری بات جو ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ خداوند نے روت کے ایمان اور خدا کو ماننے اور حل دریافت کرنے والی ہوتے ہوئے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے اس کے لیے بچانے والا ایک شخص اس جگہ پر فراہم کیا۔ کلام میں لکھا ہے روت کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 4 آیت تک خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور نومی کے شوہر کا ایک رشتہ دار تھا جو علی ملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا، اور اس کا نام بویز تھا۔ اس کا کیا نام تھا؟ سو موابی روت نے نومی سے کہا، مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنوں۔ کیا چنوں؟ بالیں چنوں، سٹے جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس نے کہا، جا میری بیٹی۔ سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاٹنے والوں کے پیچھے بالیں چننے لگی، اور اتفاق سے وہ بویز ہی کے کھیت کے حصے میں جا پہنچی جو علی ملک کے خاندان کا تھا۔ اور بویز نے بیت الحم سے آ کر کاٹنے والوں سے کہا، خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ انہوں نے اس سے جواب دیا، خداوند تجھے برکت دے۔ پھر بویز نے اپنے اس نوکر سے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا پوچھا، یہ کس کی لڑکی ہے؟ اس نوکر نے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا، یہ وہ موابی لڑکی ہے جو نومی کے ساتھ مواب کے ملک سے آئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کاٹنے والوں کے پیچھے پولیوں کے بیچ بالیں چن کر جمع کرنے دے۔ سو یہ آ کر صبح سے اب تک یہیں رہی، فقط ذرا سی دیر گھر میں ٹھہری تھی۔ کلام میں لکھا ہے کہ نومی کے لیے خداوند نے ایک شخص تیار کیا، اس کا نام بویز تھا۔ اور بویز وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر یہ آ گئی ہے۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے آج کے دور میں بھی کہ لوگ کہتے ہیں جی اپنے قریب کے لوگ جو ہیں ان کا ہم ساتھ دیں گے، اگر مسلمان ہے تو کہے گا جی کسی مسلمان کو ایسا کرنے دیں، مسیحی ہو معاشرے میں رہتے ہوئے۔ لیکن خداوند نے روت کے لیے اور اس کی ساس نومی کے لیے ایک شخص جو علی ملک یعنی نومی کے شوہر کے خاندان کا تھا، اس کا نام بویز تھا، اسے تیار کیا اور
لکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ مہر سے رحم سے پیش آتا تھا۔ ہم نہیں جانتے خداوند ہمارے لیے کس جگہ پر کس شخص کو تیار کر دے گا۔ نیت ٹھیک رکھیں، اپنے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک رکھیں۔ ضرور ہے کہ خداوند ہمارے لیے لوگوں کو تیار کرے گا۔ روت اور نومی جب مواب سے نکل کر آئے، پہلی بات روت کو نہیں پتا کہ وہ کون سی جگہ ہے، وہ تو پہلی دفعہ وہاں پر آئی تھی اپنی ساس کے ساتھ، لیکن جب اس کی نیت نیک تھی وہ واپس نہیں گئی، وہ حل دریافت کرنے والی تھی، وہ اپنی ساس کا ساتھ دینے والی تھی، تو خداوند نے اس کے لیے بچانے والا شخص پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا۔ آج اگر ہم گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک نجات دہندہ، ہمارا بچانے والا پہلے سے موجود ہے۔ اگر ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں گناہ سے کبھی بھی آزادی یا رہائی نہیں پا سکیں گے۔ بوئز اس کے ساتھ رحم سے پیش آتا رہا اور اس باعث روت اور اس کی جو ساس ہیں ان کے لیے خوراک کا بندوبست ہو گیا۔ امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر، سارے دل سے کیا کر؟ خداوند پر، اور اپنے فہم پر یعنی اپنی عقل پر تکیہ نہ کر۔ یہ نہ کہیں کہ میں عقل کل ہوں۔ کئی بار ہمیں راز سے اچھے نہیں لگتے، کئی بار ہمارے فیصلے ہم اپنے فیصلوں میں پر یقین نہیں ہوتے۔ خداوند کا نام لیں، قدم بڑھائیں، وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی شخص ضرور تیار کرے گا۔ اور لکھا ہے کب ہوگا یہ؟ 6ٹھی آیت میں لکھا ہے اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ تیری کب کرے گا؟ جب تو اس کو پہچانے گا۔ اور یہ پہچان ایسی نہیں ہوتی، یہ پہچان تب ہوگی جب ہم خداوند سے کہیں کہ اے خداوند اب سے تو میری زندگی کا مالک ہے۔ اگر آپ بیاہ کرنے خاندان میں آئی ہیں، آپ اس چرچ میں جاتی ہیں یا جاتے ہیں، تو کہیں کہ اب سے یہی میری جگہ ہے، اس کا خدا میرا خدا ہے، اس کے لوگ میرے لوگ ہیں۔ تب ہی خداوند ہمارے لیے ان سب چیزوں کو جو ہم نے سوچی نہیں، خداوند ان سب چیزوں کو ہمارے لیے تیار کر دے گا۔ چوتھی بات روت کے کردار میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ روت ایک محنت کرنے والی خاتون تھی۔ روت کون تھی جو کیا کرتی تھی؟ محنت کرنے والی خاتون تھی۔ 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے جب بوئز نے اس پر رحم کیا تو لکھا ہے کہ تب اس نے کہا اے میرے مالک، یعنی روت نے کہا بوئز سے کہ اے میرے مالک تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے، کیونکہ تو نے مجھے دلاسا دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لونڈی سے باتیں کی، اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں۔ پھر بوئز نے اس سے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالا سرکے میں بھگو۔ تب وہ کاٹنے والوں کے پاس بیٹھ گئی، انہوں نے بھنا ہوا اناج اس کے پاس کر دیا، سو اس نے کھایا اور سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا۔ اور جب وہ بالیں چننے اٹھی تو بوئز نے اپنے جوانوں سے کہا اسے پولیوں کے بیچ میں بھی چننے دینا اور اسے ملامت نہ کرنا، اور اس کے لیے گٹھروں میں سے یعنی گٹھے جو پریاں جمع کی ہیں اس میں سے تھوڑا سا نکال کر چھوڑ دینا اور اسے چننے دینا اور جھڑکنا مت۔ گٹھے جو بڑے بڑے گٹھے یعنی پریاں جسے پنجابی میں کہتے ہیں، بوئز اتنی مہربانی سے پیش آیا اس کی محنت کو دیکھ کر کہ اس نے کہا اس میں سے بھی کچھ نکال کر اس کے لیے پھینک دینا۔ کب ہوا؟ نیت اچھی ہے، خدا کے ساتھ ٹھیک ہے، دنیاوی رشتے میں اپنی ساس کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، خدا کے ساتھ محبت صحیح ہے، آپس میں رہتے ہوئے بھی محبت صحیح ہے۔ خداوند نے اس کے لیے ایک شخص کو تیار کیا کیونکہ وہ محنت کرنے والی تھی۔ روت کٹائی کے موسم میں اس جگہ پر موجود تھی اور اس کٹائی میں مجموعی طور پر شامل تھی، یعنی اس کا جو کام تھا
وہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، بڑا ہلکا سا کام تھا کہ جی جو سٹے رہ گئے ان کو اٹھانا ہے، لیکن وہ اس کام کو بڑی جلدی جلدی رفتار سے کرتی تھی. کیونکہ دیکھیں جب آج بھی جب فصل پڑی ہوتی ہے یا سٹے گرے ہوتے ہیں تو جو لوگ جن کی زمین ہوتی ہے وہ اس لیے کہتے ہیں اکٹھے کریں کیونکہ شاید اگلے دن ہی انہوں نے اس میں حال پھیرنا ہوتا ہے. تو اگر سٹے وہیں پر پڑے رہ جائیں تو کیا ہوگا کہ جب حل پھیر دیں گے تو اگر اگلی فصل لگانی تو اس کے ساتھ گندم بھی نکل آئے گی. لیکن جب بوئز نے دیکھا کہ یہ لڑکی، یہ عورت جو ہے محنت کرنے والی ہے، تو اس نے کہا کہ اپنے لوگوں سے، اپنے لڑکوں سے کہا کہ اس کو جمع کرنے دو. اور یہ جمع کرنے دینا کلام کے مطابق تھا. یہ جو اسرائیلی لوگ تھے یہ اس لیے ایسا کرتے تھے کیونکہ خداوند نے انہیں اس بات کو حکم دیا تھا. استثنا کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 19ویں آیت میرے ساتھ دیکھیں کہ کیوں بوئز نے اس سے کہا کہ تو ان کو جمع کر لے، کیونکہ کلام میں اس کے بارے میں لکھا ہے. استثنا کی کتاب اس کا 24واں باب اور 19ویں آیت لکھا ہے کہ جب تو اپنے کھیت کی فصل کاٹے اور کوئی پولا کھیت میں بھول سے رہ جائے تو اس کے لینے کو واپس نہ جانا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے. خداوند کیا کرے تجھ کو؟ خداوند کا یہ حکم تھا اسرائیلیوں کے لیے کہ اگر تو اپنے کھیت میں سے فصل اٹھا لیتا ہے، کچھ سٹے پڑے رہ جاتے ہیں، پولے وہاں پر پڑے رہ جاتے ہیں، بھول سے رہ گیا وہاں پر، تو خداوند کہتا ہے کہ تو اس کو نہ اٹھانا. کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کون کون ہیں؟ پردیسی ہیں، یتیم ہیں اور مسافر ہیں. اور دیکھیں پہلے وقتوں میں جب لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ اپنی فصل میں سے ان کو دیتے تھے تو پھر خدا اگلی فصل کو بڑھاتا تھا. آج کیا ہو گیا ہے؟ آج یہ سب چیزیں ختم ہو گئی. کپاس جب چنتے تھے تو کپاس جب تول کر دیتے تھے، علیحدہ کر کے دیتے تھے، ایک اور چیز بھی ساتھ کرتے تھے. خواتین کیا کہتی تھی؟ جیڑی کپاس چون دینی ہے دسو باجیو پویا وہ بھی دیو سانو. اور وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ بونس ہوتا تھا. ایک تو حصہ جو انہوں نے کام کیا اس کا حصہ آدھا انہیں مل رہا ہے، لیکن جو مالک تھا وہ بھی ایسا کرتا تھا. اور میں نے سنا، یہاں کا تو نہیں مجھے پتا، شہروں کی جانب جہاں پر گاؤں جو ہے وہ شہروں کے نزدیک ہے، وہاں پر خواتین کو پیسے دیے جاتے ہیں، اجرت دی جاتی ہے، وہ چیز نہیں دی جاتی. اور اس وجہ سے فصلوں میں سے برکت ختم ہو گئی ہے، گھروں میں برکت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ہم کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتے. وہ کسی شخص نے پچھلے دنوں میں نے سن رہا تھا کہ برکت آپ کو تب ملے گی جب آپ کی درجن 12 کی بجائے 14 کی ہو جائے. برکت تب ملے گی. گن کر تو سارے ہی دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ کسی کے لیے کچھ زیادہ بھی کر دیں، کیونکہ جس نے آپ کو دیا اس نے آپ کو گن کر نہیں دیا. پیسے ہو، چیز ہو. اور یہ سب کچھ جب بوئز کرتا ہے تو یہ اس خاتون کے لیے اس لیے ایسے کرتا ہے کیونکہ یہ محنت کرنے والی تھی. آج ہم محنت کرتے نہیں ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگلے کی جیب میں بھی جو ہے نا وہ کسی طریقے نہ میری جیب سے آ جائے. محنت کریں، خداوند سے وفادار رہیں، خداوند آپ کو برکت دے گا. بوئز نے اپنے ملازموں سے کہا کہ وہ جان بوجھ کر کچھ نہ کچھ چھوڑ دیں تاکہ اس خاتون کی جو بیوہ بھی ہے اور اس کی بیوہ ساس جو گھر پر ہے اس کی مدد ہو سکے. جب ہم حوصلہ شکن ہو جاتے ہیں، جب ہم حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ خداوند اس وقت میں بھی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ رکھتا ہے. حوصلہ شکنی میں جب ہم ہار جاتے ہیں تب بھی خداوند کے پاس ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی کی کسی ایسی سرحد پر کھڑے ہیں جہاں پر آپ نے سب کچھ گوا دیا، جہاں پر آپ کے لیے کچھ نہیں بچا، خداوند نے کچھ نہ کچھ ضرور آپ کے لیے رکھا ہے. اس کے ساتھ جڑے رہیں، وہ ضرور ہے کہ آپ کو برکت دے گا. 5ویں بات، روت نے جو کچھ کیا خداوند نے اس کا اجر اسے دیا، اور اس باعث بوئز نے بھی اسے انعام سے نوازا. بوئز نے کیا کیا؟ اسے انعام سے نوازا. اب جب یہ اس جگہ پر کام کر رہی ہے، ہمیں خداوند کے کلام میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جب
रूत ये उसके खेत में बड़ी मेहनत से काम करती थी, तो बोएज जो कि करीबी रिश्तेदारों में से था, आज भी जब खुदा न खास्ता कोई बड़ी जवानी में फौत हो जाए, उसकी बीवी दुनिया में हो, तो लोग ये मशवरा देते हैं कि इसकी शादी इसके भाई के साथ या करीबी किसी रिश्तेदार के साथ कर दी जाए, ताकि जो शख्स मर गया है उसकी नस्ल या उसकी जो बीवी है वो इसी घर में रहे। तो बोएज के पास जाने के बायस, उसके खेत में मेहनत करने के बायस, नूमी ने, इसकी सास ने कहा कि तू बोएज को कह कि तू हमारे कराबतियों में से, यानी मेरे शौहर के रिश्तेदारों में से है, तो तू अपना हक अदा कर, यानी तू इसे रूत को अपनी बीवी बना ले। रूत की वफादारी के बायस जो वो खुदा से वफादार रही, अपनी सास से वफादार रही और अपने मरहूम शौहर के ख़ानदान के साथ वफादार रही, खुदावन ने उसके लिए एक अमीर शख्स जो कि एक बड़ा ज़िम्मेदार था, खुदावन ने वो उसके लिए इनाम के तौर पर रखा। और जब हम खुदावन के कलाम में पढ़ते हैं सशना की किताब में, तो वो ये है कि अगर कोई ऐसी औरत है जिसका शौहर मर गया है, तो उसके कराबतियों में से, यानी उसके शौहर के रिश्तेदारों में से अगर कोई उस उम्र का है और अगर कोई चाहे और उन पर कोई कर्ज हो, तो वो उसको अदा करके उसके साथ, यानी उस लड़की या उस औरत के साथ शादी कर सकता है। पहली शर्त ये थी। और दूसरी बात ये कि अगर उन पर कोई कर्ज है तो वो कर्ज की रकम, फिदिया की रकम जो है वो अदा करे, और उसके बाद तीसरी बात ये कि वो उसके साथ शादी कर सकता है। इस बात में जो हमें रूत की किताब उसके 4 बाब की पहली 12 आयत में मिलती है, हम इस सवाला की जानिब नहीं जाएंगे वक्त का ख्याल रखते हुए, हमें ये जिक्र मिलता है कि बोएज ने इन सब चीज़ों को पूरा किया। और जैसे बोएज ने ऐसा किया कि उसने रूत के लिए सारी चीज़ों को पूरा करते हुए उसे अपनी बीवी बनने के लिए कबूल किया, खुदावंद यीशु मसीह ने भी मेरे और आपके लिए उन सब शराइत को, जिसमें कलाम में लिखा है बगैर खून बहाए क्या नहीं है, माफ़ी नहीं है, यीशु मसीह ने अपना खून बहाया और खून बहाकर उसने हमें ले पालक बेटे, यानी बाप के बेटे जो लेकर पाले गए हैं। और वो कैसे लेकर पाले गए हैं कि मेरे और आपके गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह ने अपना खून दे दिया। उसने उन सब शराइत को पूरा किया। रूत को शौहर की सूरत में, रूत को एक नए ख़ानदान की सूरत में इनाम मिला, क्योंकि वो खुदा के साथ, क्योंकि वो इंसानी रिश्तों के साथ वफादार थी, वो मेहनती थी, वो हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रही, बल्कि जो कुछ उसने किया उसका इनाम उसकी ज़िंदगी में उससे मिला। छठी और आखिरी बात वो ये कि खुदावन ने रूत को दोबारा से उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ अता की। क्या किया खुदावन ने रूत को ज़िंदगी की खुशियाँ अता की। रूत की किताब उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत से खुदावन के कलाम में लिखा है सो बोएज ने रूत को लिया और वो उसकी बीवी बनी और उसने उससे खिलवत की और खुदावन के फजल से वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ। और औरतों ने नोमी से कहा खुदावन मुबारक हो जिसने आज के दिन तुझको नज़दीक के कराबती के बगैर नहीं छोड़ा। और उसका नाम इसराइल में, यानी रूत का नाम इसराइल में मशहूर हुआ। और वो तेरे लिए तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है और तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है, वो उसकी माँ है। और नोमी ने उस लड़के को लेकर उसे अपनी छाती से लगाया और उसकी दाया, जिसको कहते हैं दाई, वो उसकी दाया बनी। और लिखा है और उसकी पड़ोसनों ने उस बच्चे को एक नाम दिया और कहने लगी कि नोमी के लिए बेटा पैदा हुआ, सो उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। क्या नाम रखा उसका? ओबेद रखा। और वो यस्सी का बाप था। वो क्या था? यस्सी का बाप था। रूत की जिंदगी में खुदावन ने उसे खुशी क्यों बख्शी? क्योंकि वो दुआ जो बोएज ने की थी उस दुआ का जवाब मिला।
دوسرا باب اس کی 11ویں آیت اور اس کی 12ویں آیت میں بوئز نے ایک دعا رود کو دی تھی، چونکہ وہ اپنی ساس کے ساتھ مہر سے پیار سے پیش آئی۔ بوئز نے اسے دعا دی، اور رود کو خوشی کیوں ملی؟ کیونکہ اس کی ساس نے، ایک وقت آیا جب بوئز نے کہا کہ میں یہ سب کچھ تیرے لیے کروں گا، تو اس کی ساس نے رود کی کتاب 3 باب کی 18ویں آیت میں اس سے کہا تھا کہ اے میری بیٹی، جب تک اس بات کے انجام کا تجھے پتہ نہ لگے تو چپ چاپ بیٹھی رہ۔ تو کیا کر؟ چپ چاپ۔ کئی بار یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے کام کو خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں کہ خداوند کیا کرتا ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے جلدی میں ہوتے ہیں، خداوند کبھی جلدی میں نہیں ہوتا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے، کھانے کا ایک وقت ہے، پھاڑنے کا ایک وقت ہے، سینے کا ایک وقت ہے، آرام کرنے کا ایک وقت ہے، محنت کا ایک وقت ہے۔ ایک وقت تھا کہ روت نے اس کھیت پہ محنت کی، اور آگے چل کر وہ کھیت ہی خداوند نے اس کو دے دیا، کیونکہ وہ سب کچھ جو اسے ملا وہ اس کے شوہر کے باعث اسے ملا۔ آج میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے لیے جب ہم دیکھیں تو ایک وقت تھا کہ وہ باپ کے تابع ہوا، اس نے صلیب پر اپنی جان دی، اور پھر جب اس نے اپنی جان دی تو ہمارے ایمان کا عقیدے کا حصہ ہے کہ جب وہ سب کچھ مکمل کر گیا کر داہنے ہاتھ تخت پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو آئے گا۔ رود کا کردار ایک ایسا کردار ہے جو ہمیں ہمارے کردار میں مضبوطی بخشتا ہے کہ جو کچھ ہم خداوند کے لیے ٹھہراتے ہیں اس سے پورا کریں، اپنی بات سے ہرگز نہ پھریں۔ ہم چیزوں کے حل دریافت کرنے والے ہوں، مسائل کو قائم یا بنانے والے نہ ہوں، مسائل کو حل کرنے والے ہوں۔ ہم اپنے خاندان کے لیے بچاؤ کے منصوبے بنانے والے ہوں، محنت کرنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سب یہ کریں گے تو خداوند ہمیں انعام دے گا۔ کلام میں لکھا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے، یعنی نوروں کے باپ کی طرف سے۔ زمین کی گردش کے باعث اس پر کوئی سایہ نہیں پڑتا۔ وہ برکت، وہ انعام جو خدا کی طرف سے ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اور وہ خوشیاں جو ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں وہ خداوند ضرور ہمیں ٹھہرائے ہوئے وقت پر دے گا، لیکن اس سے پہلے ان 5 چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے۔ روت ایک غیر قوم سے تھی، موابی تھی، کیسے لا کر خداوند نے اسے علی ملک کے خاندان میں اور اس کے بعد بوئز کے خاندان میں شامل کیا، اور آج بھی جب ہم نسب نامے کو پڑھیں متی کی انجیل میں تو وہاں پر ہمیں عبید کا، جو کہ روت اور بوئز کا بیٹا ہے، اس کا ذکر ملتا ہے، اور وہاں پر ہمیں روت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے کہا کہ تیرے لوگ کیا ہوں گے؟ میرے لوگ ہوں گے، اور تیرا خدا کیا ہوگا؟ میرا خدا ہوگا۔ یہ کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے فیصلوں میں اور ان باتوں میں جو ہم خداوند کے حضور میں کرتے ہیں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے، ڈاما ڈول نہیں ہونا، تب ہی ہمارا کردار بھی ایک اچھا اور ایک اہم کردار ہوگا جس کی وسیلہ سے ہمارا خاندان بدلے گا اور خاندان تبدیل ہوگا۔ آج میری خداوند سے یہ دعا ہے، روت کی زندگی اور اس کے کردار کے متعلق جو کچھ آج سکھایا گیا وہ ہماری بیٹیوں، بہنوں کے لیے اور جو کچھ بھائیوں کے لیے اس میں سے سیکھنا ضروری ہے وہ ان کے لیے اور ہم سبوں کے لیے بابرکت ٹھہرے۔ آمین۔